فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، تفسیر کوثر جلد نمبر 7 کے ساتھ بن ذوالفقار آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آپ اور میں مل کے سورہ احزاب کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک اس سلسلے کی آپ کی خدمت میں 6 ریکارڈنگز پیش کی جا چکی ہیں اور اب یہ 7ویں ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ انتہائی خوبصورت آیات پروردگار عالم کے ذکر اور تسبیح سے متعلق۔ آئیے اس کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو یہاں تفسیر کے ضمن پیش کیا گیا وہ اذکروا اللہ، اس کے معنی کیا ہے؟ یاد کرنا۔ یہ نسیان کے مقابلے میں ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا غضب پیش نظر ہو۔ نیک عمل کے وقت یاد خدا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک عمل برائے رضایت خدا انجام دیا جائے، اور گناہ کے سامنے کے وقت یاد خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو سامنے رکھ کر اسے ترک کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جسے یاد خدا کرنے والی زبان عنایت ہوئی ہو اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عنایت ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر جو فرض کیا ہے ان میں اہم ترین فرض کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ میری مراد ذکر خدا سے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، مگر اللہ کو یاد کرنا ہے جو حلال و حرام کیا گیا ہے اس وقت خدا کو یاد کرنا ہے۔ اگر اطاعت ہے تو بجا لائے، اگر گناہ ہے چھوڑ دیا جائے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث! امام نے بہترین انداز سے خدا کے ذکر کو واضح کر دیا کہ اصل ذکر خدا کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی دوسری روایت آئی ہے اور اس میں لکھا ہے، تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ذکر کثیر میں شامل ہے، جسے اللہ عز و جل نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ واضح رہے، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ وہ یہ ہے 34 مرتبہ یعنی 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز سبحان اللہ۔ اب تفسیر کے ضمن میں مزید آگے بڑھتے ہیں، دوسرا نقطہ پیش کرتے ہیں، وَسَبِّحُوهُ۔ اس لفظ کے معنی، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے لکھا ہے مفسر نے، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ وَسَبِّحُوهُ کا مطلب کیا ہوا؟ اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ تسبیح ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کو پاک و منزہ قرار دینے کو کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تصور توحید کو درست کرنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ مشرکین اور انحرافی مذاہب نے اللہ کی ذات و صفات اور افعال میں اس قسم کے عقائد کو شامل کر دیا جو ذات اقدس الہی کی شان میں نہایت گستاخی ہے۔ صحیح تصور توحید کے لیے امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبہ توحید کا مطالعہ ضرور فرمائیں، جو کہ یقیناً سب جانتے ہیں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 ہے۔
مزید آگے بڑھتے ہیں. تیسرا نقطہ بکرتوں و اصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو. دن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے کرو اور دن کا اختتام بھی اللہ کی تسبیح سے کرو. ممکن ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے سارا دن عبادت شمار فرمائے. سبحان اللہ. مزید اہم نکات لکھے ہیں. پہلا نقطہ صرف ذکر خدا کے لیے لفظ کثیرہ کی تاکید آئی ہے. اور دوسرا نقطہ تسبیح حضرت زہرا تو ہر نماز کے بعد فراموش نہیں کرنا چاہیے. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وہی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ مؤمنوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے. آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. پہلا نقطہ اس تفسیر کے ضمن هو الذی یصلی علیکم، اس کے معنی کس طرح سے لکھے مفسر نے؟ جس ذات کا ذکر کثیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمہارا خالق، رازق اور محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تم پر رحمت بھیجتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، میرے مالک مجھے چشم زدن کے لیے بھی میرے حال پر نہ چھوڑ. دوسرا لفظ جس کی تفسیر لکھی ہے وہ ملائکتہ، اپنی رحمتوں کے علاوہ اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمتوں کے نزول اور مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ شورى آیت نمبر 5 میں ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور سورہ غافر آیت نمبر 7 میں ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. آیت کا تیسرا حصہ کچھ اس طرح سے ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کی معنی کس طرح بتائیں؟ ان رحمتوں کا نزول اس غرض کے لیے ہوتا ہے کہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائے، اور اس سے معلوم ہوتا ہوا تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہدایت ہے. ظلمت سے نور کی طرف ہدایت، کفر سے ایمان کی طرف ہدایت، غفلت و ناگ آگاہی سے ذکر و عبادت کی طرف ہدایت. آیت کا چوتھا نقطہ کچھ اس طرح ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اہل ایمان پر اللہ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ وہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتوں کو دعائے مغفرت کا حکم دیتا ہے، ظلمت سے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے. اور اہم نکات کچھ اس طرح سے لکھے ہیں. پہلا نقطہ اللہ کی طرف سے ہر آن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. دوسرا نقطہ اللہ کے فرشتے بھی مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تیسرا نقطہ ظلمت سے نور کی طرف ہدایت سب رحمتوں کا سرچشمہ ہے. تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم اجرا کریما، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کی تحیت سلام ہوگی اور اللہ نے ان کے لیے باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے. اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے. پہلا نقطہ تحیتهم یوم یلقونه سلام کا کیا مطلب ہے؟ یوم لقاء کی تحیت سلام ہوگی، اللہ سے ملاقات کے دن. یوم لقاء یعنی اللہ سے ملاقات کے دن کا آغاز سلام سے ہوگا. یوم لقاء ممکن ہے موت کا وقت ہو، موت کے وقت سلام سے استقبال ہوگا. چنانچہ فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 32 میں جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ. یوم لقاء اگر روز حشر برائے حساب ہے تو بھی وہاں اعراف کی بلندیوں سے سلام کی آواز آئے گی اور اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو. یوم لقاء سے مراد لوگوں کے داخل جنت ہونے کا وقت ہے تو بھی سلام ہے، اور جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم بہت خوب رہے، اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. یہ سورہ زمر آیت 73. یوم لقاء اگر جنت ہے تو یہاں بھی سلام سلام ہوگا، جیسا کہ سورہ واقعہ آیت نمبر 2526 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں وہ نہ بیہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، ہاں سلام سلام کہنا ہوگا.
غرض اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے تمام مراحل میں سلام و سلام ہوگا، سلامتی کے علاوہ کوئی دکھ عذاب نہ ہوگا۔ دوسرا نقطہ اس آیت کا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، مومنوں کے لیے اجر و ثواب مہیا ہوگا، وہ کریم ہوگا، باعزت با احترام اجر ملے گا۔ عزت و احترام کی وجہ سے اجر و ثواب زیادہ پرکشش بن جاتا ہے۔ واضح رہے کریم یہاں عزیز کے معنوں میں ہے، جیسے فرمایا سورہ حج آیت نمبر 18 میں، جسے اللہ خوار کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ آئیے آگے اہم نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، مومن اللہ کی بارگاہ میں سلام کی تحیت کے ساتھ جائے گا، اور دوسرا نقطہ، مومن کو اجر و ثواب عزت و احترام کے ساتھ ملے گا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، انا ارسلناک شاہدا، ہر رسول اپنی امت کے اعمال کا شاہد اور گواہ ہے، اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام گواہوں پر گواہ ہیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں بیان کیا گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ، پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ آگے لکھتے ہیں، پس ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے گواہوں کے گواہ ہوں گے، اور اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہیں۔ اپنی حیات مبارکہ میں لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ شاہد ہیں۔ کن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی، کن لوگوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا، کن لوگوں نے آپ کے بعد آپ کی شریعت میں تبدیلیاں کی۔ حدیث حوض میں آیا ہے، میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ حوض پر میرے پاس پہنچ جائیں گے، جب میں انہیں دیکھ لوں گا اور پہچان لوں گا، وہ میرے سامنے جھگڑنے لگیں گے، تو میں کہوں گا اے رب میرے اصحاب۔ جواب میں کہا جائے گا آپ کو کیا معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کی ہیں؟ اس پر میں کہوں گا ہلاکت و تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تبدیلیاں کی ہیں۔ آیت کے دوسرے نقطے کی طرف پڑھتے ہیں، وہ مبشرہ، اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، آپ ان لوگوں کو بشارت دیں گے جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی، ایمان لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، قربانیاں دی، آپ کے بعد آپ کی شریعت کا تحفظ کیا، اور تبدیلیاں لانے والوں کا مقابلہ کیا، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 2 میں ہے، اور ان مومنین کو بشارت دیں جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر اجر ہے۔ آیت کا تیسرا نقطہ، وَنَذِيرًا، انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے، اس کے داخلی اور بیرونی دشمن بے تحاشا ہیں، اس لیے انسانی سعادت و کامیابی میں تنبیہ کا بنیادی کردار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو برائیوں سے خوف دلائے وہ تمہارے لیے مزدہ سنانے والے کی مانند ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے لوگوں کے مقام نظارت کو زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 23 اور سورہ فاطر ہی کی آیت نمبر 24 میں، ان انت الا نذیر، اور آگے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ترجمہ، آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہاں بھی ان سے پوچھا جائے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا تھا؟ کیونکہ کسی تنبیہ پر توجہ دی جاتی تو آج جہنم جانے کی نوبت نہ آتی۔ مزید آگے چوتھا نقطہ، ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اس کے معنی کیا لکھ رہے ہیں؟ غیر اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے والے
کہ اس دعوت میں اپنی ذات، اپنے مفاد کا شائبہ تک نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ اور پانچواں بِإِذْنِهِ، اس کے معنی یہ دعوت بِإِذْنِ خدا ہوگی۔ اذن خدا سے ممکن ہے اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی دعوت دیں گے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ بِإِذْنِ خدا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اذن خدا سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دعوت اللہ نہایت مشکل کام ہے، اس کام کی انجام دہی کے لیے اذن خدا یعنی مدد خدا لازم ہے۔ بعض دیگر مفسرین اس کی اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ بشارت و نذارت کے لیے اذن خدا لازم نہیں ہے، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں بلانا ہے تو اذن خدا لازم ہے۔ یہ تفسیر قابل تائید نہیں ہے چونکہ بے اذن ہی کا تعلق مذکورہ تمام فرائض کے ساتھ ہے، صرف داعین کے ساتھ نہیں، چنانچہ سراجم منیرہ کا تعلق صرف داعین کے ساتھ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹا حصہ آیت کا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے جاہل قوم کو سعادت دارین کا راستہ دکھانے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ روشنی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ روشن چراغ کی گمراہ اور ہدایت یافتہ دونوں کے لیے ضرورت ہے۔ گمراہ کو راستہ دکھانے اور ہدایت یافتہ کو راستے کے خطرات سے بچانے کے لیے ممکن ہے ایک شخص صحیح منزل کی طرف سمت رواں دواں ہو مگر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کسی کھائی میں گر جائے۔ چنانچہ ہمیں بہت سے نظریاتی مسلمان کھائی میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ اس سراج منیر سے کم حق کا استفادہ نہ کرنا ہے۔ اہم نکات میں پہلا نکتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال پر گواہ ہیں۔ دوسرا نکتہ بشارت اور نذارت دونوں کا تعلق انسانی اعمال سے ہے۔ تیسرا نکتہ روشن چراغ سے چشم بینا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مؤمنین کو یہ بشارت دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ اور اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، پہلا نکتہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ ایمان پر ثابت قدم ہیں یہ بشارت ان لوگوں سے مضبوط ہے۔ دوسرا نکتہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ان مؤمنین کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، چونکہ مؤمن جو عمل صالح بجا لاتا ہے اس سے ان نعمتوں کا بھی حق ادا نہیں ہوتا جو دنیا میں انہیں اللہ کی طرف سے مل جایا کرتی ہیں۔ جیسا کہ پروردگار عالم سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ خود اعمال صالح بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملنے پر انجام پاتے ہیں، لہذا اعمال صالح پر جو بھی اجر و ثواب عطا ہوگا وہ اسباب استحقاق نہیں بلکہ تفضلاً ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس فضل کبیر کی بشارت دینے کا حکم فرمایا اس کی طرف دیگر آیات میں اشارے ملتے ہیں، جیسا کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 22 میں پروردگار عالم نے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا روضات الجنات، تو لکھتے ہیں آگے ان روضات الجنات میں کیا ہے، ان کی طرف اشارہ فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 71 میں، اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفس خواہش کرے اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ نیز قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے لیے جو اجر و ثواب معین فرمایا ہے اس سے بھی بیشتر اللہ عنایت فرماتا ہے، جیسا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 26 میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے اور مزید بھی، نیکی کرنے والوں کے لیے جو نیکی الحسنہ ہے وہ معین ثواب ہے، اور وزیادہ اس پر
مزید بھی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 35۔ پروردگار فرماتا ہے وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے حاضر ہے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ جن چیزوں تک انسان کی خواہشوں کی رسائی نہیں ہوتی وہ بھی ان کو ملیں گی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں ہم اپنی خواہشوں کو وسائل اور علل و اسباب کے ذریعے پورا کرتے ہیں، جنت میں صرف ارادے یشاؤون کے ذریعے خواہشات پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اہم نکات میں ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ جس فضل و کرم کو اللہ نے کبیر فرمایا ہے وہ قابل وصف و بیان سے بڑھ کر ہے۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی اذیت رسانی پر توجہ نہ دیا کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ضمانت کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا نقطہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اس جملے کی تشریح ابتدائی سورہ میں آیت نمبر 1 میں کی جا چکی ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ابتدا میں رجوع کر سکتے ہیں پہلی ریکارڈنگ میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا نقطہ وَدَعْ أَذَاهُمْ، کافر اور منافقین کی طرف سے جو اذیتیں ہو رہی ہیں انہیں اعتنا میں نہ لائیں اور ان میں مشغول نہ ہو، ان اذیتوں کو ہم پر چھوڑ دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور یہ اذیت دینے والے ناکام ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے مومنو، جب تم مؤمنات سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں عدت میں بٹھاؤ، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور شائستہ انداز میں انہیں رخصت کرو۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا نقطہ اذا نکحتم المؤمنات، نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو مرد و زن کے درمیان باندھا جاتا ہے تاکہ دونوں زوجین یعنی میاں بیوی ہو جائیں۔ لغت میں اگرچہ نکاح تزویج اور ہم بستری دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، مگر قرآن میں یہ لفظ صرف تزویج کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ تمسوہن میں مس کرنا، چھونا اشارہ ہے ہم بستری کی طرف۔ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جو عورت اپنے شوہر سے طلاق یا وفات کی وجہ سے فارغ ہونے کے بعد گزارنا پڑتی ہے، جس کے بعد اس کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے نکات میں دوسرا نقطہ لکھتے ہیں ثم طلقتموہن، نکاح کے بعد ہم بستری سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو عدت ٹھہرنا واجب نہیں ہے، چونکہ ہم بستری نہ ہونے کی وجہ سے عورت کا رحم فارغ ہے، لہٰذا وہ طلاق ملتے ہی دوسرا عقد کر سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ فمتعوہن وسرحوہن، تمتع مال کو کہتے ہیں، طلاق دینے کے بعد انہیں کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے فارغ کرو۔ یہ اس صورت کی بات ہے اگر مہر کا تعین نہ ہوا ہو۔ اگر مہر کا تعین ہوا ہے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں فرمایا نصف مہر ادا کرنا ہے۔ کیا فرماتا ہے پروردگار وہاں؟ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر متعین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، اور اگر ہاتھ لگانے اور مہر کرنے سے پہلے طلاق دی جائے تو اس صورت میں کچھ مال دیا جائے، مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب اپنی وسعت کے مطابق دے۔ یہ حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 236 میں آ گیا ہے۔ اب اہم نکات لکھتے ہیں کہ نکاح کے بعد ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے تو الف حق مہر کا تعین ہو گیا ہے تو اس کا آدھا دیا جائے گا یعنی نصف دیا جائے گا، اور بے اگر حق مہر کا تعین نہیں ہوا تو کچھ مال دیا جائے۔ امیر اور غریب اپنی اپنی وسعت کے مطابق دیں۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے بغیر جنگ کے آپ کو عطا کی ہیں، نیز آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، سب حلال ہیں۔ اور وہ مومنہ عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کرے، اور اگر نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کیا حق مہر معین کیا ہے۔ آپ کو رعایت اس لیے حاصل ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کا مضائقہ نہ ہو، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا نقطہ، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، یہ اعتراض بیمار ذہنوں میں پیدا ہو رہا تھا کہ مومنین کے لیے صرف 4 بیویوں کی اجازت ہے اور رسول خود 4 سے زیادہ بیویاں رکھ رہے ہیں۔ اور جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس اللہ نے عام مومنوں کے لیے 4 کی حد بندی کی ہے، اسی اللہ نے اپنے رسول کے لیے یہ حد بندی نہیں رکھی۔ ثانیاً، چونکہ رسول اللہ مقام عصمت پر فائز ہیں، اس لیے دوسرے بشری تقاضوں کی حد بندی اپنے رسول کے لیے نہیں ہے۔ ثالثاً، ان ازواج کے ذریعے مختلف قبائلی عداوتیں ختم ہو گئیں۔ رابعاً، ان ازواج کے ذریعے بہت سی نسوانی تربیت آسان ہو گئی جو دوسری صورت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ازواج کے ذریعے تعلیمات اسلامی کا ایک قابل توجہ حصہ نسوانی معاشرے میں سامنے سے پہنچ گیا، آسانی سے پہنچ گیا۔ اگر یہ ذاتی خواہشات کی بنیاد پر ہوتی تو ازواج میں اکثر سن رسیدہ معمر نہ ہوتی۔ جیسا پروردگار عالم فرماتا ہے، آپ کے لیے وہ ازواج حلال ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور مہر نقداً عطا فرماتے تھے۔ اس آیت سے ایک اہم اعتراض ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا کوئی وارث نہیں بن سکتا، تو پھر ازواج کو رسول اللہ کے گھر کس طرح مل گئے؟ کچھ لوگ جواب دیتے ہیں کہ مہر میں، جبکہ اس آیت میں صراحت ہے کہ کسی زوجہ کا حق مہر رسول کے ذمہ نہیں تھا، سب کا مہر ادا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان ازواج کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، دوسری قسم کی ازواج وہ ہوں گی جو مال فی میں بغیر جنگ کے غنیمت میں ہاتھ آ گئی ہوں، وہ رسول اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ماریہ قبطیہ مادر ابراہیم غنائم سے تھی، اور صفیہ اور جویریہ انفال سے، ان دونوں کو آپ نے آزاد کر کے اپنی زوجات میں شامل فرمایا۔ حضرت صفیہ خیبر کی جنگ میں اور حضرت جویریہ بنی المطلق کی لڑائی میں اسیر ہو کر آئی تھی۔ تیسرا نقطہ لکھتے ہیں، وضاحت لکھتے ہیں، وہ بناتی عمک کی چچزاد، ماموزاد، پھوپھیزاد، خالازاد خواتین میں سے جن خواتین نے ہجرت کی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ ابتدا اسلام میں ہجرت کو ایمان کے مترادف قرار دیا جاتا تھا، اور ہجرت کے بغیر کوئی فرد مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ولایت میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھا نقطہ، وہ خاتون جو اپنے آپ کو رسول اللہ کو ہبہ کر دے اور بلا مہر رسول اللہ کی زوجیت میں آنا پسند کرے، خالصۃ لک، یہ حکم صرف رسول اللہ کے لیے خاص ہے، باقی مومنین کے لیے نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضور نے کسی خاتون کو اس اجازت کے تحت اپنی زوجیت میں لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ کو اس اجازت کے تحت اپنی زوجیت میں لیا تھا، لیکن چونکہ آپ نے حضرت میمونہ کو بھی مہر دے دیا تھا، اس لیے کچھ مفسرین انہیں اس اجازت میں شمار نہیں کرتے۔
بعض کے نزدیک زینب بنت خزیمہ نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایک روایت کے مطابق یہ خاتون ام شریک بنت جابر تھیں اور یہ روایت لی گئی ہے مجمع البیان سے۔ پانچواں نکتہ جو ہے اس طرح لکھتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم، اس کی وضاحت ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنین پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ہم نے کیا حد بندیاں متعین کی ہیں۔ ان کے لیے مہر کا تعین اور عدد کی 4 تک حد بندی کی ہے۔ کنیز ہے تو خرید، ارث، ہبہ اور اسیرے کے ذریعے ہی مالک بن سکتے ہیں۔ اس آیت کا چھٹا نقطہ لکھتے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، اس کے معنی لکھ رہے ہیں تاکہ اے رسول آپ پر کوئی تنگی اور مضائقہ نہ ہو۔ اس جملے کا تعلق اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ سے ہے کہ ہم نے ازواج آپ کے لیے حلال کر دی ہیں تاکہ آپ کسی مضائقے میں نہ ہوں۔ یہ اس جملے کا تعلق ایوں وحبت نفسہا سے ہے۔ اگر اس کا تعلق اِنَّا أَحْلَلْنَا سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ آپ کو 4 کی حد بندی کی وجہ سے کوئی مضائقہ نہ ہو۔ اور اگر اس کا تعلق ایوں وحبت نفسہا سے ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر کے بلا مہر کسی کی زوجیت میں آ جائے۔ یہ سہولت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے تاکہ آپ پر کوئی مضائقہ نہ ہو۔ میرے نزدیک اس جملے کا تعلق اِنَّا أَحْلَلْنَا سے ہے۔ ہم نے 4 سے زیادہ ازواج آپ کے لیے حلال کر کے بہت سے تبلیغی مسائل میں آسانیاں پیدا کی ہیں، چنانچہ ہم نے پہلے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ازواج کے ذریعے قبائلی عداوتیں ختم ہو گئیں، بہت سی نسوانی تربیت آسان ہو گئی اور خواتین سے متعلق اسلامی تعلیمات کا حصہ نسوانی معاشرے میں منتقل ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے تبلیغ و ارشاد میں سہولت فراہم فرمائی۔ ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء وممن ابتغیت ممن عدلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ آپ ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اسے آپ پھر اپنے پاس بلانا چاہتے ہو تو اس میں آپ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اسی پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا بردبار ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نکات اس طرح لکھے ہیں۔ پہلا نقطہ یعنی آیت کا پہلا حصہ کچھ اس طرح سے ترجی من تشاء منہن، اس جملے کا تعلق ازواج سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو تبلیغی مصلحتوں کی بنا پر متعدد قبائل کی خواتین کو اپنی زوجیت میں لیا تھا، دوسری طرف ان خواتین کی آپس کی رقابتوں اور دیگر رنجشوں کی وجہ سے جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان الجھنوں کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل اختیار دیا کہ ازواج کے ساتھ جو برتاؤ مناسب سمجھے کریں۔ اللہ کی طرف سے یہ اختیارات ملنے کے بعد ازواج کی توقعات ختم ہو گئیں، حضور کے ہر برتاؤ کے لیے وہ آمادہ ہو گئی اور کسی قسم کی پریشانی کا امکان بھی ختم ہو گیا۔ روایات کے مطابق حضور نے ان اختیارات کے بعد بھی سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا۔ اب آیت کا دوسرا حصہ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، یہ اختیار بھی آپ کو دیا گیا کہ جس زوجہ کو آپ نے دور رکھا تھا اسے دوبارہ پاس بلا لے۔ اس اختیار سے رسول اللہ کو اپنا اختیار بدلنے کا بھی حق مل گیا۔ اس سے ازواج کی توقعات اور کم ہو گئی اور ازواج کے درمیان تقسیم میں رد و بدل بھی ممکن ہو گیا۔ آیت کا تیسرا حصہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اللہ کی طرف سے اس فیصلے کے آنے اور ازواج کی تمام توقعات ختم ہونے کے بعد ازواج رسول اللہ کے ہر فیصلے پر خوش ہوں گی، خصوصاً جب رسول اللہ نے اس اختیار کے باوجود ازواج کے درمیان تقسیم اوقات میں یکساں برتاؤ فرمایا۔ آیت کا چوتھا حصہ
واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تمہاری قلبی حالت سے واقف ہے کہ تم کس حکم کو پسند اور کس حکم کو ناپسند کرتے ہو۔ آیت کا 5واں حصہ، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ اپنے علم کی بنیاد پر قانون بناتا ہے اور اپنے علم کی بنا پر حکم کو ناپسند کرنے والوں کو سزا دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ اب 2 اہم نکات لکھے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ کہ زوجہ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، رضایت قلبی اور بے غمی۔ دوسرا نکتہ، توقعات زیادہ ہونے سے رنجشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ ان بیویوں کو بدل لیں، خواہ ان دوسری عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان کنیز عورتوں کے جو آپ کی ملکیت میں ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ اس طرح سے نکات لکھے ہیں۔ پہلا نکتہ یعنی پہلا حصہ آیت کا، لا یحل لک النساء، بظاہر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ مذکورہ 6 اصناف اور 9 ازواج کے بعد آپ کے لیے دیگر عورتیں حلال نہیں ہیں۔ جس طرح عام مومنین کے لیے 4 سے زیادہ جائز نہیں، اسی طرح رسول اللہ کے لیے 9 ازواج سے زیادہ جائز نہیں۔ اگر من بعدو کے بعد مضاف الیہ من ذکر ہے تو مذکورہ اصناف اور اعداد دونوں ہو سکتے ہیں، اور اگر من بعدو کے بعد وقت کو مضاف الیہ مان لیا جائے یعنی من بعد الیوم، تو اس صورت میں آیت انا احللنا کے لیے ناسخ ہوگی۔ مجموع البیان کی ایک روایت کے مطابق لا یحل لک النساء میں النساء سے مراد سورہ نساء میں مذکور خواتین ہیں۔ دیگر اور اقوال بھی ہیں لیکن ہم ظہور کی وجہ سے پہلی صورت اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ آیت کا ولا ان تبدل بہن، اسی طرح تبدیل کرنا بھی جائز نہ ہوگا کہ ان موجودہ ازواج میں سے کسی ایک کو طلاق دی جائے اور اس کی جگہ کسی اور عورت سے ازدواج کیا جائے۔ تیسرا حصہ الا ما ملکت یمینک، کنیز عورتوں کے بارے میں یہ پابندی نہیں ہے، کنیز عورتوں کو تو آپ اپنی زوجیت میں لا سکتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ کو رشتہ دینے کا شرف حاصل رہے، اس پر حکم نازل ہوا۔ چونکہ قبائل کی اس خواہش پر عمل کرنا رسول اللہ کے لیے ممکن نہ تھا، البتہ یہ مسئلہ لونڈیوں کے بارے میں پیش نہیں آتا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس حکم کے بعد کسی لونڈی کو اپنے نکاح میں نہیں لائے۔ اہم نکات میں 3 نکتے پیش خدمت ہیں۔ پہلا نکتہ، تعدد ازواج کی رسول خدا تک کے لیے حد بندی ہے۔ دوسرا، ظاہری حسن کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ تیسرا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے حلال و حرام کے پابند ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور نہ ہی پکنے کا انتظار کرو، لیکن جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ۔
اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو. یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں. لیکن اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا. اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے. تم یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو اور ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو. بتحقیق یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تشریحی کلمات کچھ اس طرح سے ہیں. ناظرین ورڈ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان نظر یعنی انتظار، اور اناہو کے معنی لکھے ہیں آنا کسی چیز کی انتہا اور پختگی کے وقت کو پہنچ جانا. اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے. تفسیر کے ضمن میں پہلا حصہ آیت کا لا تدخلوا بیوت النبی، اسلامی آداب اور تہذیب رائج ہونے سے پہلے عربوں میں گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے کا رواج عام تھا. اس جاہلانہ رواج کی وجہ سے بڑی خرابیاں وجود میں آتی تھی. اس آیت کے شروع میں یہ حکم آیا کہ نبی کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. بعد میں سورہ نور میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں جانے کے لیے اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا. چار دیواری کے اندر انسان کو ایک آزاد ماحول کا حق دیا گیا اور اسلام نے چار دیواری کی حرمت کو حرمت دی، تقدس اور امن دیا. مزید تشریح کے لیے ملاحظہ کیجیے سورہ نور آیت نمبر 26 کو. آگے بڑھتے ہیں. اس آیت کی تفسیر کا دوسرا حصہ کچھ اس طرح سے ہے الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ کھانے کی دعوت دی جائے تو ضرور داخل ہوں. یہ قید توضیحی ہے، احترازی نہیں ہے. یعنی اجازت ملنے کی صورت میں داخل ہونا جائز ہے، خواہ کھانے کی دعوت ہو یا نہ ہو. لیکن لفظ الا طعام ہے، فی طعام نہیں ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہو تو بھی طعام کے لیے بغیر دعوت کے داخل نہ ہو. گھر میں اجازت سے داخل ہونے والوں کو خیال رکھنا ہوگا کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت کا مطلب کھانے کی دعوت نہیں ہے. اس آیت کا تیسرا حصہ الا طعام غیر ناظرین اناہ، یعنی لا تدخلوها الا غیر ناظرین اناہ کے معنی نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ کھانا تیار ہونے تک بیٹھے نہ رہتے ہوں. یعنی نبی کے گھر میں داخل ہونا دو صورتوں میں جائز ہے. ایک یہ کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اجازت سے داخل ہونے کی صورت میں کھانا تیار ہونے تک کے انتظار میں نہ رہیں تو داخل ہو سکتے ہیں. یہ پابندی اس بے قاعدگی کی وجہ سے لگی جو اس وقت کے غیر مہذب عربوں میں پائی جاتی تھی کہ گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا اور انہیں اٹھانا بھی مروت کے خلاف ہوتا. آیت کا چوتھا حصہ کچھ اس طرح سے ہے وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، لیکن جب کھانے کی دعوت دی جائے تو کھانے کے وقت بھی گھر میں داخل ہو سکتے ہو. یہاں مطلق گھر میں داخل ہونے کا ذکر نہیں ہے، اس کے لیے دعوت نہیں، اجازت درکار ہوتی، بلکہ کھانے کے وقت گھر میں داخل ہونے یا کھانے کے وقت سے پہلے داخل ہو کر کھانے کے وقت تک بیٹھے رہنے کے بارے میں ہے. واضح رہے ہمارے نام نہاد مہذب دور میں بھی کسی کے ہاں جانے میں ان آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس آیت کا پانچواں حصہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھانے کے بعد منتشر ہو جائیں، اٹھ جائیں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں. مزید بیٹھے رہنے سے میزبان کو اپنے گھر کے امور کی انجام دہی میں دقت پیش آ سکتی ہے. نمبر 6 وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، نہ ہی بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ شروع کرو اور گھر والوں کو اس انتظار کے عذاب میں نہ ڈالو کہ کب نکلیں گے. ساتواں حصہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس قسم کی نامناسب حرکتوں کی وجہ سے نبی کو اذیت ہوتی ہے. ان کے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں. چونکہ اس مسئلے میں خود رسول اللہ کی ذاتی بات ہے اس لیے لوگوں کے ایسی ہدایات بھی جاری نہیں کر سکتے تھے کہ جبکہ گھر بھی صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے. آیت کا 8واں حصہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ کے بارے میں روایت ہے کانا شدید الحیاء، آپ نہایت با حیا تھے. آیت کا 9واں حصہ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ کی اذیت کا دفاع فرمایا. اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا. چنانچہ رسول اللہ جن حالات سے دوچار تھے ان کا دفاع حق اور حقیقت تھا جسے اللہ ترک نہیں کر سکتا تھا.
آیت کا 10واں حصہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ ابن سعد کے مطابق آیہ حجاب سن 5 ہجری کو نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ کی ازواج کے حجروں میں پردے آویزاں ہوئے۔ دیگر مسلمانوں نے بھی رسول اللہ کی پیروی میں پردے آویزاں کیے۔ 11واں حصہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر تم ازواج رسول سے کوئی چیز مانگو تو ان کے سامنے مت جایا کرو، پردے کے پیچھے رہ کر مانگا کرو۔ رسول اللہ کے گھر میں لوگوں کا ہمیشہ آنا جانا رہتا تھا اور حجاب کا حکم آنے سے پہلے روبرو ہو کر چیزیں مانگا کرتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے یہ بات ممنوع ہو گئی کہ ازواج اجنبی مردوں کے سامنے آئیں، اور مردوں کے لیے بھی منع آ گیا کہ وہ ازواج کے سامنے نہ آئیں۔ 12واں حصہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، حجاب مرد اور عورت دونوں کے دلوں میں آنے والے ممکنہ شیطانی وسوسوں سے پاک رہنے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ نگاہ فساد اخلاق کا پہلا زینہ ہے، آنکھوں کو وہ چیز بھلی لگتی ہے جو روح کو بری لگتی ہے۔ حدیث میں ہے نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس کی روح میں پاکیزگی ہوگی اس کی نظر اس کی روح کی پیروی کرتی ہے، اس کی نظر پر روح کی حاکمیت ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، پردہ دل میں نہ ہو تو ظاہری پردے کا کیا فائدہ؟ ان لوگوں کی خدمت میں عرض ہے جسم کا پردہ دل کے تابع ہے، اس دل کی کوئی وقت نہیں جس کا کردار پر کوئی اثر نہ ہو۔ قرآن فرماتا ہے پردہ کرنا دل کی پاکیزگی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ پردہ نہ کرنے سے دل کا پاکیزہ نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ آخر تمہارے دل ہی نے تو کہا ہے پردہ نہ کرو، اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی پھرو۔ اس ناپاک دل کا یہ تقاضا ہے کہ تم سب کے سامنے اپنی زیب و زینت کی نمائش کرو۔ اگر تمہارا دل پاک ہوتا تو اپنے جسم کے محاسن کو غیر مردوں پر ظاہر کرتے ہوئے شرم آتی۔ دل کو عمل اور کردار سے الگ کر دینا بدعملی کے لیے ایک طفلانہ بہانہ ہے۔ ایک روشن خیال کا ایک دیندار کے ساتھ مکالمہ قابل توجہ ہے۔ روشن خیال نے جو اپنی بے حجاب بیوی کے ساتھ ہے، ایک دیندار کو دیکھا جو اپنی با حجاب زوجہ کے ساتھ ہے۔ روشن خیال دیندار سے کہتا ہے یہ کیا دقیانوسیت ہے، اس بیچاری کو پردے کے پیچھے بند کر رکھا ہے؟ کیا تمہاری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جو اپنی زوجہ کو پردے میں بند رکھتے ہو؟ دیندار کہتا ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ چونکہ میری پرائیویٹ بیوی ہے اس لیے میں اسے پردے میں رکھتا ہوں۔ روشن خیال کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے منہ بند نہیں رکھتے، تمہارے ساتھ میری بھی بے عزتی ہو گئی۔ آیت کا 13واں حصہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، رسول اللہ کو اذیت دینے کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے 14ویں حصے کی طرف۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، روایت ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا تھا محمد ہمارے بعد ہماری عورتوں سے شادی کرتے ہیں، ہم بھی ان کے بعد ان کی زوجات سے شادی کریں گے۔ اس کے قول سے رسول اللہ کو اذیت ہوئی۔ اگر رسول اللہ کی ازواج کے ساتھ رسول اللہ کے بعد شادی کرنا ممنوع نہ ہوتا تو لوگ رسول اللہ کے بعد ازواج رسول سے شادی کر کے اپنا مقام بناتے اور سیاسی مقاصد حاصل کرتے، جس سے اختلاف بڑھ جاتا اور رسول اللہ کی اہانت ہوتی۔ چنانچہ قرآن میں صریح حکم موجود ہونے کے باوجود لوگوں نے زوجہ رسول کو گھر سے نکالا اور ان سے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس آیت کا 15واں حصہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ازواج سے شادی کرنا اللہ کے نزدیک نہایت سنگین جرم ہے، چونکہ ازواج رسول مؤمنین کی مائیں ہیں اور ماں سے ازدواج کا تصور حرام ہے۔ اس کے بعد کچھ اہم نکات ہیں۔ پہلا نقطہ رسول اللہ سے متعلق گھروں کی چار دیواری کا تقدس ہر مسلم پر واجب ہے۔ دوسرا، کسی کے گھر میں بلا وجہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تیسرا، کھانے کے وقت ہر کسی کے ہاں نہیں جانا چاہیے۔ چوتھا، میزبان کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ پانچواں، حجاب دل کی طہارت کی علامت ہے۔ چھٹا، ہر اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے رسول اللہ کو اذیت ہو۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، تم کسی بات کو خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔
اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ کو اذیت دینے والی باتوں اور حرکتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو۔ کسی جرم کو پوشیدہ رکھ کر یہ خیال نہ کرنا کہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوا، کو علم خدا پر کفر ہے۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ رسول کے ازواج پر کوئی مضائقہ نہیں، اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنی مسلم خواتین اور کنیزوں سے پردہ نہ کرنے میں، اور اللہ کا خوف کریں، اللہ یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے۔ لا جناح علیہن کے بارے میں ازواج نبی پر درج آیت افراد کے لیے پردہ کرنا لازم نہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نور آیت نمبر 31۔ تو سامعین کرام، یہاں تک میں اس ریکارڈنگ کو روکتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔